اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ صلوات پڑھیں گے تو آگے بڑھوں گا۔ صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلم۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے، اور اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے ابتدا میں عرض کر دوں کہ یہ بات یقینی ہے اور بہت عمدہ بھی ہے کہ مادی انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، تو ہمارے پیٹ بھی ہے، لیکن میرے پاس جو ہے اور آپ کے پاس پیٹ کے ساتھ روح بھی ہے۔ تو آج یہاں پر احساس ہوا کہ روح کی غذا زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پیٹ کی غذا سے زیادہ روح کی غذا ضروری ہے۔ شاید اتنی دیر سے احساس شعر میں سرود کی شکل میں ہو رہا تھا کہ میری روح کو تازگی مل رہی ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ وہ روح کی غذا میں تھوڑا ہلکا پن پیدا کر دیا جائے، کیونکہ آپ کھاتے کھاتے تھک گئے ہوں گے۔ تو اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ روحانی تو ہے، یقینی بات ہے روحانی ہے، لیکن چاہتا ہوں مختصر وقت میں اس میں جلا عطا کر دوں انشاءاللہ۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، تنہا دنیا میں آپ اور میں ہی وہ قوم ہیں جس کے لیے یہ اللہ نے آیت اتاری ہے۔ یہ آیت خدا نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اتاری۔ آپ اسی لیے اندازہ کر لیجئے پہلا ہی جملہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ اللہ وعدہ کرتا ہے تم میں سے جو مومن ہیں۔ اگر آپ سوچئے تو اے اللہ کے رسول آپ آئے تو آپ کا کام یہ تھا کہ مومن بنا دیں، اور ابھی میں نے یہ سنا کہ کرلا والوں کی خصوصیت ہے کہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے آتے ہیں۔ ابھی میں نے سنا ہے یہاں، لیکن یہیں سے میں کہا تھا اگر دھیرے دھیرے آنے میں 23 سال لگ جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ 23 سال کے بعد جو آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، پیغمبر نے 23 سال اسلام پہنچایا اور قیامت تک کی ضمانت دی ہے نا۔ قیامت تک کی پیغمبر نے ضمانت دی کہ بھئی یہ اب قیامت تک باقی رہے گا۔ یہیں سے جملہ کہنا چاہتا ہوں
جب ایک معمولی انسان اہل بیت کے راستے میں قدم رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جو خدا نے ہمیں ایمان عطا کیا تھا، یہ آیت اسی لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے۔ ایک جملہ آپ سے کہوں، اگر آپ اس کی نزاکت کو درک کریں، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ زمین کا وارث وہ ہوگا جو تم میں سے ایمان لائے۔ یہ جملہ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں دقت کریں۔ زمانہ تین طرح کا ہے، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، اور ایک فیوچر ہے۔ سورہ نور میں اللہ کہہ رہا ہے مومن جو پرانے ہوں گے، جو پرانے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ایک اور شرط لگا رہا ہے، اور عمل صالح بھی ان کے پاس ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تازہ ایمان والے خلیفہ نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھیے، اگر یہ اللہ کہہ دیتا کہ بھئی میں کسی کو بھی خلیفہ بنا دوں گا، یہ نہیں کہہ رہا اس میں کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو پہلے سے ایمان لایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کنورٹڈ نہیں چلے گا، کنورٹڈ نہیں چلے گا۔ جب تک ایمان اس کی روح میں نہیں ہوگا اس وقت تک خلیفہ نہیں بنے گا۔ شاید اللہ کا رسول کہنا چاہتا ہو، اللہ کہنا چاہتا تھا ہم سے اور آپ سے ایک کہنا چاہتا تھا کہ دیکھو کرسی پہ آ جانا اور ہے، الہی خلیفہ بننا اور ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے عزیزان گرامی۔ اس کے بعد آنا چاہتا ہوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس کی شان نزول کے اوپر چاہتا ہے آپ غور کریں۔ بس آدھے گھنٹے میں خطبہ اور آخری دعا سب جو ہے اسی آدھے گھنٹے میں پوری کر لوں گا۔ میں نے ویسے بھی کہا کہ آپ نے ابھی تک سنایا ہے روحانی غذا، تو اب تھوڑی دیر آپ اور سن لیجئے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ شان نزول جو ہے سورہ نور کی آیت، اس کے بعد ایک جملہ ہے جو مجھے آپ کو وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں یہ کام کروں گا کہ جس طرف دیکھو گے تمہیں خوف نظر آئے گا، لیکن میں کیا کروں گا؟ اس خوف کو تمہارے امن میں بدل دوں گا۔ یہ چیز اگر آپ تاریخ اسلام پر شروع سے ڈالیں، جناب آدم سے لے کر آج تک ڈالیں، تو آپ کو خالی میں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، ایک پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ آپ غور کریں۔ سورہ احزاب بھی قرآن میں ہے۔ احزاب کا مطلب ہی ہوتا تھا ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، قبائل بھی، ہر ایک نے مدینے کو گھیر لیا۔ ابھی اسی سورہ احزاب میں دو آیتیں پڑھیے۔ ایک وہ تھے جو مدینے میں تھے، مدینے کے اندر تھے، جب چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ کہتے تھے ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، جو اللہ کا وعدہ ہے، جو رسول کا وعدہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ اب تو چاروں طرف سے ہمیں، مدینہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ انہی میں سے، مدینے میں سے لوگ کیا کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے نا۔ پھر اسی سورہ احزاب میں ایک دوسری آیت ہے، مومن کیا کہے گا؟ صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا ہے اور اس کے رسول نے بھی سچ کہا ہے۔ تو ایک ہی میدان ہے، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں دھوکے میں ڈال رہا ہے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے رکھی کس لیے؟ کہ ایک زمانہ آئے گا جب ہر طرف سے تمہیں خوف زدہ کیا جائے گا، لیکن جس طرح احزاب میں، احزاب کے لوگوں نے
مدینے کو گھیرا اور علی اٹھے اور فتح کر کے آئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب چاروں طرف سے آپ کو خوفزدہ کیا جائے گا, اسی وقت ایک پرچم لے کر کوئی آئے گا. عزیزان گرامی, میں ایک جملہ کہہ کے چاہتا ہوں اس کی نزاکت کو سمجھیے. آج کی رات اسی کے آنے کی رات, اور شام جب ہوئی تھی آج کی, تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی سے فرمایا تھا, پھوپھی اماں آج یہاں رہ جائیے. پوچھا بیٹا ہوگا کیا آج کوئی اسپیشل؟ فرمایا پھوپھی آج وہ آ رہا ہے جس کے وجود سے دنیا چمک اٹھے گی, جو دنیا کے ناامنی کو امن میں بدل دے گا, جو دنیا میں خوف و ہراس کو مٹا کر اطمینان اور سکون پیدا کر دے گا. اے پھوپھی اماں آج اس کے لیے آپ رک جائیے. یہ بہت بیسک سوال تھا. جناب حکیمہ نے پوچھا بیٹا وہ کس سے پیدا ہوگا؟ فرمایا بی بی نرجس سے. جناب حکیمہ خاتون گئیں اور پلٹ کے آئیں, سارے حمل نظر نہیں آتا. کہا پھوپھی اماں آپ رک جائیے, آج افطار ہمارے وہاں کیجئے. اور اے پھوپھی اماں حمل کے آثار ظاہر ہوں یا نہ ہوں, وعدہ الہی سچا ہے, وعدہ الہی پورا ہو کر رہے گا. میں آنا چاہتا ہوں. آدھی رات گزر گئی اور کوئی خبر نہیں ہوئی. 2/3 رات گزر گئی اور کوئی خبر نہیں ہوئی. حتیٰ روایت کہتی ہے سپیدی صبح نمودار ہوئی اور کوئی خبر نہیں ہوئی. تو ایک بار جناب حکیمہ خاتون کے دل میں آیا کہ میرے لال بیٹے نے کہا تو ہے لیکن یہاں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے. اسی وقت امام حسن عسکری کی آواز آئی, پھوپھی اماں شک نہ کیجئے, وعدہ الہی نزدیک ہے, وعدہ الہی نزدیک ہے. بس اتنا کہنا تھا امام کا کہ نور کی چادریں تن گئی, اور خود کہتی ہے کہ میرے اور نرجس کے درمیان ایک نور کا حالہ آ گیا. اور چند لمحے بعد جب چھٹا تو میں نے دیکھا 14ویں کا چاند سجدے میں سر رکھے ہوئے کہہ رہا ہے جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, باطل کو جانا ہوگا. اور باطل تو جانے ہی والا ہے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے بی بی حکیمہ جو ہے خاندان عصمت و اہل بیت کا چراغ ہے. امام کی بیٹی بھی ہے اور امام کی پھوپھی بھی ہے, امام کی بہن بھی ہے. نہیں, اس کے باوجود ایک رات انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی تو شک ہوا. تو امام نے کیا کہا کہ اے پھوپھی اماں جو آئے تطہیر کا مصداق ہو اس پہ شک نہ کیجئے, ہے نا. بس یہی عزیزان کا نام کہنا چاہتا ہوں. آج 1200 سال گزر گئے, لوگ پوچھتے ہیں آپ کے امام زندہ ہیں, کب آئیں گے؟ تو کہتے ہیں یہ جواب جو ہے ہمارا سوال کرنے والے سے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا سوال. ہمیں جب یہ لگتا ہے یہ طنز کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جواب میں کہ اما 11 کو اللہ نے بھیجا, تم نے مار دیا, اب جب تم سب مر جاؤ گے تو 12واں آئے گا. اب ایک راستہ تو یہی ہے اس کا آنے کا. اگر آنا ہے تو اب تم ظالموں مر جاؤ تو وہ آ جائے.
لیکن دیکھیے یہاں دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک چاہنے والا جب اتنا انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اس میں بھی کہیں مایوسی کی کیا پائی جانے لگتی ہے، دھیرے دھیرے اس میں بھی مایوسی آنے لگتی ہے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح بیوی نرجس کو امام نے کہا تھا پھوپھی اماں یہ رات صبح ہونے کو ہے، اسی طرح آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب انتظار ختم ہونے کو ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ میں ایک دلیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اب میں کہیں اور جانا چاہتا تھا لیکن میں کسی اور طرف لے جا رہا ہوں۔ جانتے ہیں وہ دلیل کیا ہے؟ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، جو سب سے زیادہ یاد رکھیے پیغمبر کی حدیث ہے، اخرجوا الیہود من شط العرب، یہودیوں کو عربی خطے سے باہر نکال دینا، اس لیے کہ یہ کبھی بھی تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے، آپ نے اور میں نے نہیں کی، ایک عجیب بات ہے جو نقل کرنے جا رہا ہوں، ان کی ایک یونیورسٹی ہے جینیسیا یونیورسٹی ہے، اس میں وہ ہمارے عقیدے پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ آپ کو تعجب نہیں ہو، ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اور کس بارے میں تحقیق کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ شیعہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا امام آئے گا اور 313 جس دن ہو جائے گا اس دن سارے ظالموں کی بساط الٹ کر رکھ دے گا اور پوری دنیا کو بدل دے گا، تو 313 کیسے کر سکتے ہیں اتنا بڑا کام؟ دیکھیے یہ بہت ہے نا ایک سوال۔ اچھا ہمارے عقیدے میں ہے، امام زمان خود ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ 313 جس دن پورے ہوئے اس دن کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا۔ بولے یہ جو ہے دیکھیے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، 313 تو آج ہم یہاں 400 آدمی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو 313 کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہے نا ایک سوال۔ تو ہم ایک جب ہمارا عقیدہ تو ہے، اس میں عقیدے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ شیعہ ایسا ہی مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی راز بھی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر کیا کیا، شیعہ شخصیتوں پر ریسرچ شروع کی، ٹھیک ہے؟ اور آج بھی ان کی ریسرچ جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن ہمیں کچھ دن کے بعد ہی یقین آ گیا کہ 313 کیا 13 بھی ہو گئے تو پلٹ کر رکھ دیں گے۔ اور جانتے ہیں ان کے جنرل نے ایک اعتراف کیا، ابھی چند دن پہلے کردستان میں ایران نے اسرائیلی اڈے پر میزائل برسایا۔ مجھے جو نقل کرنا ہے، دیکھیے تاریخی بات، یہ جینیسیا یونیورسٹی کی تحقیق انہوں نے، ان کے جنرل نے آ کے کہہ دی۔ تاریخ ان کو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے داعش کو بھیجا تو 90,000 فوج صرف ایک شہر کی حفاظت کر رہی تھی، بصرہ کی، عراق کی 90,000 فوج بصرہ شہر کی حفاظت کے لیے ہر اسلحے کے ساتھ موجود تھی، ہر اسلحے کے ساتھ موجود تھی، چھوٹا بڑا، اب پورا ملک تھا، اور 2 گھنٹے میں داعش نے قبضہ کر لیا۔ 2 گھنٹے میں بصرہ شہر ڈاؤن ہو گیا۔ وہ کردستان کی طرف، اربیل کی طرف بڑھے تو خود جو ہے وہاں کے جو گورنر ہے بارزانی نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ہم نے امریکہ سے کبھی ہماری مدد کرو، یہ دیکھو قریب میں آ گئے ہیں اور بہت تباہی مچا رہے ہیں، امریکہ نے بھیجا تھا تو امریکہ کیوں مدد کرے گا؟ یہ سچائی ہے، وہ تو ایک فیکٹ ہے۔ کہتے ہیں جس ملک کو ہم نے فون کیا سب سے مایوسی ہاتھ آئی، ہم نے ایران فون کیا، فوراً جواب آیا ہم آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اب ہمیں بہت بڑے، یہ تو دیکھیے جب اگر اتنی بڑی مثلا اب 90,000 فوج ہار چکی ہو تو ایک آدمی سوچے گا کیا
کہ ایران ہمیں ایک بڑی لشکر کو بھیج رہا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ہاں بھیج رہے ہیں آپ کو, ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, بس آپ انتظار کیے 2 گھنٹے میں ہم آپ کے پاس ہیں, ہم آ رہے ہیں, بس آپ نے کہہ دیا ہم آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ایئرپورٹ پہ ان کو لینے کے لیے گئے. بارزانی نے کہا ہم ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ گئے. جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو دیکھا ایک پلین میں 40 آدمی آئے ہیں اور کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے, بس آئے ہیں اور 40 آدمیوں کو ساتھ میں لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں ہم اترے وہ تو ہمارے وجود میں مایوسی چھا گئی کہ یہ اتنی بڑی فوج کو کیسے ہرا سکیں گے, یہ کیا کر سکیں گے, یہ کر بھی کیا سکیں گے, اتنے سے لوگ ہیں اور کیا کر سکیں گے. کہتے بس یہ اترے اور آئے اور یہ خبر داعش کو پہنچی. آج بارزانی کہتا ہے بس یہ پہنچی کہ فلاں کمانڈر ایران سے آیا ہے, 5 کلومیٹر سن کر پیچھے چلے گئے. اب ایک جملہ نقل کرنا چاہتا, اب ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے. امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے, امام اپنے اسلحے سے بہت کم لڑیں گے. آپ کو پتہ ہے بہت کم لڑیں گے. پوچھا کیوں؟ کہا امام کا روب 40 کلومیٹر دور تک ہے, خالی روب. اور ہمیں کیسے پتا چلا؟ ایک غلام آتا ہے تو 5 کلومیٹر پیچھے چلے آتے ہیں, تو آقا اگر آ گیا تو دشمنوں کی کیا حال ہوگی. اس کے بعد اسرائیلی کہتے ہیں خدا کی قسم وہ آدمی میدان میں نہیں گیا, وہ آیا بس اس کا نام, اور وہی فوج جو وہاں کی تھی اس نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہنر کیا ہے. پھر اس نے ایک عجب جملہ کہا, ایک سلیمانی ہماری پوری سپر پاور کو ہرا سکتا ہے تو 313 آ جائیں گے تو دنیا کو کیوں نہیں ہرا سکیں گے. یہ میں نے جینیسیا یونیورسٹی کی تحقیق میں دیکھا. آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن ایک جملہ کہنا ہے مجھے, پورا واقعہ سنائے جانتے ہیں. اس لیے آج مجھے اور آپ کو یہ یقین کرنا ہے, اس مجمع میں جوان ہے اور جوانوں میں جوش ولا بھی ہے اور ایمانی طاقت بھی ہے. یہ ایمانی طاقت اور ولایت جو ہے نا, اسی جگہ سے امام کا ناصر بنا کر, ناصر بننے کی بھی طاقت ہم میں ہے اور بنانے کی بھی طاقت ہے. عزیزوں, یہ مسئلہ واقعاً ہمیں جو ہے, ہم جب 15 شعبان کی محفل منا رہے ہوں نا تو ایک بار ضرور سوچے. میں جو واقعہ پڑھنا چاہتا تھا, امام سے بہت کسی کو عشق تھا, بہت زیادہ امام کو چاہتے تھے. جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام یہ تک ان سے کہتے ہیں اشہد انکا قد لقیت الامام. سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں امام, میں گواہی دیتا ہوں تم نے اپنے امام سے ملاقات کر لی. لیکن ان کو اٹینشن نہیں آیا, وہ سمجھ ہی نہیں سکے. پھر ایک جملہ امام نے اور کہا میں وہ ہوں جس کی بنا پر دنیا میں شیعہ مذہب سے بہتر کوئی مذہب نہیں. تو ایک بار کہتے میں دیکھتا رہا ان کو, جن سے ملاقات ہوئی تھی, کہتے امام کو دیکھتا رہا. تو پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو امام نے جواب دیا میں وہ ہوں جو یہودیوں کو توریت سے جانتا ہوں, عیسائیوں کو انجیل سے جانتا ہوں, ہر مسلمان کی جڑ کو جانتا ہوں. ان سب کے درمیان میں نے شیعہ مذہب کو سب سے سچا پایا. اس کے باوجود وہ نہیں سمجھ سکے. دیکھیے, جو علی کا ماننے والا ہو, امام پہلے دن کہتے ہیں کہیے انجیل سنا دوں, کہیے توریت سنا دوں. اب ان کا بیٹا کہہ رہا ہو کہ میں توریت سے یہودیوں کو جانتا ہوں, تو آسانی سے انسان ڈائیورٹ ہو جانا چاہیے نہیں ہونا.
لیکن وہ ڈائیورٹ نہیں ہو سکے، ان کا دماغ نہیں گیا۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مذہب سب سے اچھا ہے؟ تو امام نے کہا میں تمہیں دلیل نہیں دوں گا، میں خالی ایک جملہ کہتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا دیکھو، جس کا امام زندہ ہوتا ہے اور جس امام کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ خدا سے انسانوں کو ملا دے، اس سے زیادہ حق والا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک جملہ کہہ دوں، ہم وہ ہیں جس کا خدا بھی حاضر و ناظر، امام بھی حاضر و ناظر، کتاب بھی زندہ کتاب ہے۔ یہ ہماری خصوصیت ہے، خالی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ زندہ امام بھی، زندہ کتاب بھی، اور خدا بھی ایسا جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ جب یہ کہا ہوا کہ بھئی تم وہ قوم ہو جس کے لیے یہ پایا جاتا ہے، تو کہا اچھا اپنا تعارف کرا دیجئے۔ میں آ گیا، بس میں یہ جملہ کہنے کے لیے اپنا تعارف کرا دیجئے۔ جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ کہا میں محمد حسن ہوں۔ اب تک تو جانا چاہیے تھا نا کہ میں محمد حسن ہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ اور کہا وَمَا يُغْوِي، میں محمد حسن ہوں وَمَا يُغْوِي۔ تو یہ محمد کہا میں نے محمد حسن تو جان لیا، اب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ کا فیملی نام کیا ہے؟ فیملی نام کیا ہے آپ کا؟ تو جانتے ہیں کون سی؟ یہ آیت امام نے پڑھی، عجب جملہ ہے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو کہا میں سمجھا نہیں، کہتے ہیں میں سمجھا نہیں۔ تو امام نے کہا کہ ہمارا کام ہے بات کرنا، تفسیر کرنا تمہارا کام ہے۔ ہمارا کام ہے بولنا، کلام کرنا، تفسیر کرنا تمہارا کام ہے۔ پھر بھی نہیں سمجھے تو امام کو یہ کہنا پڑا، کہا میں وہ ہوں جس کے گھر پہ دشمنوں نے 5 سال کی عمر میں حملہ کیا تھا، اور 5 سال کی عمر سے چھوڑ کر آج بھی پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں۔ بس میں یہ جملہ کہنا چاہتا تھا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں 5 سال سے اپنے گھر سے بے در ہو گیا ہوں، بے گھر ہو گیا ہوں، اور پناہ کی تلاش میں ہوں۔ میں ایک جملہ آپ سے کہہ کے بات ختم کر دوں۔ آپ کبھی سوچئے، فرزند زہرا نہیں، آج کتنے کروڑ، 14 کروڑ 20 کروڑ تو صرف ایران میں شیعہ ہے، نہیں؟ ہمارے ہندوستان میں 4 کروڑ شیعہ ہے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں چلے جائیے تو شیعہ دنیا میں ہے۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ اس 20 کروڑ گھر میں تو کم تعداد لے رہا ہوں، 20 کروڑ گھر میں ایک گھر ایسا نہیں جہاں امام کہے کہ یہ میرے لیے پناہ گاہ ہے۔ یہ ہے، ضروری ہے کہ یہ جوان اٹھیں اور کہیں کہ مولا یہ انرجی تمہاری بنا پر ہے، یہ طاقت تمہاری بنا پر ہے، آؤ ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ایک بار اٹھ جائے، یقین جانے پردے غیب ہٹ جائے گا، زہرا کا لال ظاہر ہو جائے گا۔ آئیے اسی پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو امام کا ناصر بنا دے۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ 15 ماہ شعبان، شب برات اے اللہ گزر رہی ہے، لمحے گزر رہے ہیں، ہمارا مولا کس وادی میں ہے اے اللہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہمارا سلام ہماری امام کی بارگاہ میں اے اللہ ارسال فرما۔ اے اللہ ہمیں مولا کے واقعی خدمت گزاروں میں، ناصروں میں، مددگاروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اس شب میں تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو حاجتوں کو قبول کرے گا۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہم گنہگار ہیں،
مولا کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مومنین جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔